keynote speakers, Vice President Academic Professor Dr. Muhammad Altaf Muqati, Vice President, Admin and HR, respected faculty and dear students. Assalamu alaikum. We are the Masters of Ceremony for today. I am Dia Azim. And my name is Adil Bashir. It's a pleasure and honor to welcome you all to the second day of our international conference. I am also honored to discuss the report Day 1 as it was to be presented by Dr. Najmun Nisa, Conference Co-Chair, Head of Department of Education, but she is unwell and could not be here. We are grateful for all her hard work and efforts. We had 31 outstanding research papers presented yesterday covering important topics in social sciences, education, and English. These papers reflected the dedication and hard work of researchers from around the world. We were also honored to have 6 distinguished international speakers: Dr. Lina Salim, an esteemed lecturer at Atmajaya Catholic University of Indonesia; Dr. Ricardo Sabates, Professor of Education and International Development, University of Cambridge; Dr. Anna Marie Pelzer, Northwest University, South Africa; and Dr. Colvin Carolyn, the University of Iowa, USA. In addition, we are grateful to the contributions of our other esteemed speakers whose expertise enriched our discussions. Dr. A.H. Nayyar, a Pakistani physicist; Dr. Bela Raza, Chief Executive Officer, ITA; Dr. Kareem Ahmed Khwaja, former Senator, Chairman, Sindh Mental Health Authority. As we move forward in today's session, I encourage you all to continue engaging actively and sharing your ideas. Thank you for your continued participation, and I wish you all a productive and rewarding day ahead. I would like to invite our keynote speaker who will be joining us online, Professor Harbaz Mukhia, Rector, former Vice Chancellor, Jawaharlal Nehru University, Delhi. Harbaz Mukhia, former Professor of Medieval History and Rector at Jawaharlal Nehru University, is a renowned historian specializing in medieval Indian historiography and feudalism. His seminal work, Historians in Historiography, during the reign of Akbar 1976 and the Feudalism Debate 2000 have shaped historical discourse. A Marxist historian turned Gnostic scholar, he co-edited French Studies in History 1988 to 1990 and authored The Mughals of India 2004. Founder editor of the Medieval History Journal, he has had fellowships worldwide. In 2011, he was honored as Grand Witness of the Musée du Quai Branly in Paris for his contribution to historical scholarships. Thank you, sir. Hello, may I join in? Yes, sir, please. Hello, am I audible? Am I visible and audible? Yes, sir. Okay. Okay. Shall I join in now? Shall I start? Yes, sir, please begin. Okay, thank you. First of all, thank you very much, Riaz Sheikh Saab, for inviting me to this, what looks like a magnificent conference, international conference. I have been allotted 15 minutes to make my statement, so I'll try to confine myself to these 15 minutes. Riaz Sheikh Saab asked me to speak on the inclusiveness, the notion of inclusiveness, which also means exclusiveness, which also implies exclusiveness. So I'll be speaking on this notion of inclusiveness for the next 15 minutes. Let me open my statement with a gem of a share of Mirza Ghalib. हम वाहिद हैं, हमारा कीश है तर्के रसूम, मिल्लतें जब मिट गईं अज्जाए ईमा हो गईं, मिल्लतें जब मिट गईं अज्जाए ईमा हो गईं. When the communities are eliminated, eradicated, it is then that a real faith emerges. That's what Ghalib is saying. Now, what does he mean by communities being eliminated? He's using the word plural, communities, millatain, not millah. So he's really saying
when the communities, all communities are eliminated or eradicated, it's then that the true faith emerges. So what is he saying? Is he really saying that communities should be eradicated, should be eliminated completely? Obviously, which really means the whole of humanity should be eliminated completely. Obviously, he's not saying that. What he's saying is the communal identities that we profess. It is these communal identities, when these are eliminated, it's then that the true faith emerges. मिल्लतें जब मिट गईं, अजाए ईमा हो गए. We all have many identities. As individuals, we have identities: male, female, rich, poor, educated, uneducated, etc., etc. We live with many identities. So do families live with many identities. So do communities and nations live with many identities. All of us have many identities. Now, the question of identities involves two aspects. One is difference from other identities. Male identity is different from female identity. Rich and poor, and so on and so forth, is different. Hindu and Muslim they are two different identities, or Christians and Sikhs, etc. All of these are different identities. One is the aspect of difference and even celebration of identities, difference of identities, I'm a Hindu, you are a Muslim, I celebrate my Hinduism, you celebrate your Islam, but I also celebrate your Islamic identity. So I recognize the difference, I also celebrate the difference. That is one aspect of it. The other aspect of it, which is contrary to it, namely the conversion of this difference into adversarial identities, or let me say, conversion of this difference into binaries: we and them, us and them. Us and them, when we convert this into not merely recognition that we are we and you are you, and that's good enough, but that us and them involves a hierarchization of identities. Not only that we are we and you are you, but I am superior to you. My religion is superior to yours. My nation is superior to yours, and so on and so forth. So when it turns into identities, when the identities turn into binaries, adversarial binaries, that's when exclusion occurs. The first one is inclusive. The recognition of and celebration of difference is exclusive. The conversion of these into binaries is exclusive. It excludes I, me, us, it excludes the other. We are superior to them, and therefore it excludes the other. It not only excludes the other, it also involves. There is a violence embedded in this exclusion. Since my religion or my community or my nation is superior to others, this superiority must be asserted. It must be asserted in words, it must be asserted in deeds, and it must ultimately lead to, if not elimination, at least the subjugation of the other. And if necessary, with violence. And we know how much of violence has occurred in the world, still occurs in the world every day, or in operation of these binaries of us and them, whether it is nations or it is countries, states, or communities, or whatever, or even families and so on. The violence that occurs every day, that has occurred in history, that still occurs in. So binaries involved exclusion, binaries also involve violence. And we realize that it is these binaries which have legitimized, the
the colonialism which the West had imposed on the rest of the world throughout the 18th and 19th and early 20th century. So West was superior and others were inferior. West was modern, others were medieval, and therefore it is legitimate on the part of the West to impose its modernity on the rest of the world through colonialism and so on and so forth. So violence is part of the hierarchy and of the establishment of binary. Now, these binaries can be within a religion, within a religious community or any other community, or it often is between inter-communities or inter-religious groups or inter-whatever groups that constitute binaries. So, and history is teeming with these binaries and the violence that emanated from these binaries and still is emanating, arising from this establishment of this kind of binaries, this kind of exclusion which is implicit in binary. But history, let me emphasize that history is also witness to examples of the contrary. Let me take just one example, particularly because I'm familiar with that example, most familiar with that example, and also because I have about 5-7 minutes to go. So let me take one example of medieval Indian history. While medieval Indian history, medieval Indian history is vast, it has started beginning anywhere to anywhere. So let me take the conventional division of history with which I have grown up as a student, though we have surpassed that, namely the coming of Islam to India. Islam comes to India, how it came to India, etc., we are not going to that, but Islam comes to India. When Islam comes to India, there are two religious systems, Hinduism and Islam, standing face to face with each other. Two absolutely different, even opposite religious systems. There is the opposite concept of God, contrary to each other. In Islam, there is La ilaha illallah, there is only one God. In Hinduism, there are hundreds of thousands of gods and goddesses. In Islam, there is one form of worship of God, namaz, mainly. In Hinduism, there are thousands of forms of everyone worships his or her God in different way, and so on. So there are two different, almost contrary systems of religious systems standing face to face with each other. What happens then, and naturally the followers of these two religions, they also stand face to face with each other necessarily. So the social impact of two religions, two concepts of God who are contrary to each other, God who are competing with each other. There is the Ishwar, which is hundreds of thousands of God. There is Allah, which is one God, La ilaha illallah. They are competing gods. They exclude each other. Allah excludes Ishwar and Ishwar excludes Allah and everything else that follows. So there is complete exclusion there. However, there is a social movement contrary to this exclusion. The movement, magnificent movement called Bhakti movement, the movement of devotion, where the notion of competing gods and competing religions is replaced by one universal God and one universal religiosity. It is a magnificent displacement. For one universal God is inclusive of God, inclusive of Allah and Ishwar. It's not two gods, competing gods. It is one God who is common to everybody. And there is one one universal religiosity which replaces
denominational religions, Hinduism and Islam, one religiosity common to all. Let me just there are enormous literature on this. Let me just cite some of these. Kabir says, talking about two gods, he says, Bhaire do Jagdish kahan se aayo? Where have two gods come from? Jagdish is God. Where have two gods come from? Allah Ram Rahim, Allah Ram Karima Keshav, Hari Hazrat Man Bhayo. These are all the Allah Ram Rahim Keshav. These are all the names of that one God. So you can see that it is an inclusive concept. It's not competing gods, but one God which can be called Ram, Rahim, Allah, Ishwar, Keshav, whatever. So that, and I just cited these two lines of Kabir. There are enormous literature on this. Medieval India is full of this kind of literature. So that there is a kind of very great attempt at inclusiveness where exclusiveness had existed. We started with exclusiveness, but there is an inclusiveness in this which is so powerful. I must emphasize on this power of this inclusiveness that we don't use these terms Muslim rule and Hindu rule, etc., but let me just use it for the sake of clarity. Muslim rule existed, lasted in India for about 500-600 years, starting with whenever 1200 or whatever. In these 550 years or 500 years or 550 years or 600 years, the first communal riot that we come across or the record of first communal riot that we come across occurs in 1714, 7 years after Aurangzeb had died. That is to say, in other words, there was not a single communal riot in India between Hindus and Muslims for 500 or 520 of these 550 years. Why was, when the state was fighting, that the rulers were fighting, Hindu and Muslim rulers were fighting with each other, there was a lot of bloodshed on the battlefield between the Mughals and the Sikhs and the Jats and the Marathas and so on and so forth. There is no rioting at the social level. Social peace prevails in the midst of bloodshed on the battlefield. And I attribute this social peace to this inclusiveness of bhakti ideology, which is still live in India. It is being eroded gradually, but is still live in India. Therefore, let me conclude by saying that this is that this ideology was also adopted by the state under Akbar. Akbar, when he propagated the notion of Sulh-e-Kul, it was a fantastically brilliant, outstanding concept of state where absolute or universal prevails, where everyone is at peace with each other. Not only Hindus and Muslims, but among the Hindus, among the Muslims, among the Hindus and Jains and so on and so forth, absolute peace prevails. So it's a Sulh-e-Kul, total peace, absolute peace, universal peace. This was adopted by Akbar as a state policy. And he adopted it as a state policy at a time when Europe was actually burning his apostates, those who had given up Christianity. Bruno is one of them. So that at that time when Europe was shedding blood within the same religious community, India had adopted Mughal India, Akbar's India had adopted, Akbar's state in India had adopted the policy of Sulh-e-Kul. So that it really depends on how inclusiveness and exclusiveness, it really depends on how we look upon our society, our religion, and ourselves. Whether we
look upon all of these in binaries or in continuum. Continuum where there is place for everyone, different place, but a place for everyone. Binaries is there is place for me and nobody else. That's the only manner in which inclusiveness can prevail. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. I hope I've kept to the time. Yes, thank you so much. Okay. We will Okay, now. thank you. Bye. Can I leave? Yes, sir. Thank you. Okay. Does anyone have any questions? Okay. Dr. Nair. Yes, please, Dr. Naeem. Professor Saab, your lecture was fantastic. It was wonderful, great. Against Akbar's Deen-e-Ilahi, there was this movement from amongst Muslims. Mujaddid Al-Faisani started a movement against Akbar at that time. Was there any resistance to Akbar's Deen-e-Ilahi from Hindu society also? I'm sorry, I couldn't clearly hear. What was the second part of the question? Was there any? Resistance to Deen-e-Ilahi, Akbar's Deen-e-Ilahi, okay, from Hindu okay, quarters yeah. also. Okay, yeah. Well, Deen-e-Ilahi is actually is a very small thing. Deen-e-Ilahi is not the very important part of Akbar. Deen-e-Ilahi was adopted by about. Deen-e-Ilahi firstly is not a religion. It's called Deen, but it's not a religion. It's a form of submission to the king, to the emperor. See, Akbar wanted loyalty to himself, personal loyalty, and he floated this notion of Deen-e-Ilahi so that whoever enrolls in this becomes loyal to him personally, not to any religion, not to any sect, not to any community, but personally loyal to him. So it's not really, there is no element of religion in it, except that form of religion that you must submit to Akbar as you submit to God, etc., etc. You must prostrate yourself before Akbar. You must carry his portrait, etc., etc. But there is no religion as such. It's wrongly called religion. Actually, Akbar had called it Tawheed-e-Ilahi, not Deen-e-Ilahi, but it's also called Deen-e-Ilahi. But that's only for about 15 or 20 courtiers of Akbar became members of Deen-e-Ilahi, It wasn't a popular religion, or people didn't accept it, or it was never taken to the people anyway, So it was confined to the court. So Deen-e-Ilahi is nowhere comparable to his state policy of Sulh-e-Kul, which is a very big, magnificent intervention that he made. Thank you, Yes. sir. Thank you. Thank you so much, sir. That would be it. Okay, thank you. I'm leaving. We will now proceed to our first panel discussion of the day on transforming schools by Indus Resource Center. I request the moderator for this discussion, Ms. Rahima Pawar, gender activist, to please come on stage. I would also request Ms. Sadiqa Salahuddin, Founder, Executive Director, IRC. Mr. Abbas Hussain, Educationist and Teacher Trainer. Ms. Hina Mohammad Salim, Alumni Teach for Pakistan. And Ms. Anisa Maiman, Secretary, Siraj Institute of Sindh Studies. To sit, yes. Assalamu alaikum everyone, and a very good morning. I am Rahima Pawar. I am basically a human rights and women rights activist and currently associated with WaterAid in Pakistan as a gender advisor.
So, on behalf of the Indus Resource Center and Faculty of Education and Social Sciences, ZEBIST, we warmly welcome you to the session titled Transforming Schools. This session is being organized by IRC in collaboration with ZEBIST. The main objectives of the session are to explore and share the perspectives on transformative power of schools in learning of children, share facts and experiences by suggesting steps to overcome challenges. Our honorable panelists are here, and I would like to introduce. We have a panelist including Ms. Sadka Salahuddin. She is the actually Executive Director of Indus Resource Center. We have with us Abbas Hussain Sahab. Abbas Hussain Sahab is being recognized as a seasoned educationist. We have with Ms. Anisa Memon. Ms. Anisa Memon is a social and women rights activist, and we have with us Ms. Hina Salim. Hina is actually leading the Tech Pakistan. So I'm going to actually introduce them briefly. As you know that when we see Indus Resource Center that is being led by the Ms. Sadka Salahuddin. Ms. Sadka Salahuddin is a founder, executive director of Indus Resource Center, which is an NGO working for the promotion of girls' education in the last 24 years in Sindh. She has MA in Management from Boston, USA. Additionally, she received MA in Economics from Syracuse University, New York, USA. She also received MA in Economics in 1968 from University of Karachi. Mr. Abbas Hussain Sahab is a seasoned educationist with profound commitment to transforming education in Pakistan. He has pioneered specialized training program for over 88,000 teachers in Pakistan. Abbas Hussain has a master's in TESOL from University of Manchester, England. He is currently serving as the Managing Director of Teachers Development Center, TRC. Ms. Anisa Memon is the Secretary of Siraj Institute of Sindh Studies, which is focusing promotion of art and literature in Sindh. She is an educationist, poet, and social activist. She has masters in international relations and also diploma in Persian language. She is a member of Sindhi Adabi Sangat. Her poetry book published in 2022 with title of Pekda Peran Me. Ms. Hina Salim. She is leading the redesign of Teacher of Professional Development at the Citizen Foundation, integrating technology and improving the effectiveness of hybrid learning approaches. Hina has an MEET in International Education Policy from Harvard Graduate School of Education, and an MBA and BBA in Finance from the Institute of Business Administration in Karachi, Pakistan. In 2022, she was elected as a Research and Policy Fellow in the Brookings Institute ICNA Global Scholar Programs. So let's proceed with the panel discussion. First of all, I would like to ask a question from Madam Sadka Salahuddin Sahiba. Madam, could you please provide, as you know that Indus Resource Center is actually working in rural Sindh since past 20 years for the promotion of girls' education in rural areas of Sindh. So, Madam, could you please provide us with an overview and the current status of school education, because you have been actually working closely with rural communities through formal and non-formal education program under the IRC, and also including key facts and field experiences from your vast 20 years experience while working with rural communities. Thank you. जी शुक्रिया बहुत बहुत रहीमा. मैं रिसर्चर नहीं हूँ, as she has said that our organization is a small organization. Indus Resource Center is working in Sindh, so most of the things that I'll be saying that they will be connected with Sindh, and this is because whatever I have learned from this land and the people of this land. स्कूलों की जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ट्रांसफॉर्मिंग स्कूल्स. स्कूलों की जो हालत है वो मेरा ख्याल है सबके पास कहानियाँ हैं. हर एक ने बहुत कहानियाँ इसकी सुनी हैं, देखी हैं. यू आर द विटनेस ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस फील्ड.
but a lot of struggles are also being made at the same time, because किसी वक्त आप देख लें, आप यहाँ बहुत सारे projects भी चल रहे होंगे, या बहुत सारे consultant भी काम कर रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े budget भी होंगे, लेकिन होता यही है कि इस सब के बावजूद आप वहीं खड़े नज़र आते हैं जहां आप पहले खड़े थे, और पहले अगर 5 बच्चे खड़े थे तो आज वो 5 बच्चे जो हैं वो 15 बच्चे हो चुके हैं, और वो 20 बच्चे हो चुके हैं, और वो उसी तरह खड़े। जब हम ट्रांसफॉर्मिंग स्कूल्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि पूरा एजुकेशन सिस्टम क्या है। We are not talking about schools only, we are talking about all the components of an education system, because they are all connected with each other. अब अगर components को आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि एक हमारे डिपार्टमेंट के अंदर there are several sub-sectors, ब्यूरो ऑफ करिकुलम भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्स्ट बुक भी हम खुद ही छापते हैं। हम टेक्स्ट बुक और करिकुलम के बारे में कल बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हमसे की थी नैयर साहब ने, तो वो हमें मालूम है। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टेडा है, पाइट है, बड़े लंबे लंबे एब्रीविएशंस भी हैं, और बड़े बड़े बजट्स भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कोई 12-14 मेरा ख्याल है ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट्स हैं कि जो हमारे उसके अंडर आते हैं। तो लेकिन आप ये देखें कि जो स्कूलों की तादाद है, हमारी जो हुकूमत है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, वो हर साल एक सेंसस छापती है, एनुअल सेंसस ऑफ स्कूल्स, और उसमें बहुत सारी डिटेल आती है, और उस डिटेल से वो तो सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं, लेकिन उन नंबर्स से कुछ चीज़ें अक्स की जा सकती हैं और वो बताई जा सकती हैं कि वो क्या हैं। तो मैं लास्ट ईयर का देख रही थी 23-24 का, तो उसमें जो तादाद लिखी थी स्कूलों की, तो वो 40,800 समथिंग, यू नो, इट्स बिग नंबर, वो थी। लेकिन उसको जब आप उसके टुकड़े देखें तो आपको पता चलता है कि वहाँ पर जैसे हम टेक्स्ट की ज़बान में कहते हैं ना, फाइलर और नॉन फाइलर, तो यहाँ फंक्शनल और नॉन फंक्शनल स्कूल हैं, और नॉन फंक्शनल स्कूल्स आर नॉट द सेम एज क्लोज्ड schools because the definitions are very different. Non-functional are only temporarily non-functional, whereas closed schools are permanently closed. तो ये definitions की भी कहानी आ जाती है। ड्रॉप आउट किसको कहते हैं? ड्रॉप आउट उसको कहते हैं कि जब 90 दिन तक कोई बच्चा नहीं आता स्कूल continuously, but if he comes for a day and if his present is marked for that day, then you start counting 90 days after that. So you know, these definitions are also very interesting. So what I'm saying is that according to that, there are 40,800 some schools in Sindh only, and if you look at further classification, then you realize that 38,000 of these schools are primary schools, and the rest are post-primary schools. And post-primary include elementary, middle, all these schools. So what happens is that if we look at the access to education, then access to primary school is okay. It's not that bad. The quality is a matter, but as far as access is concerned, access is okay. तो क्योंकि 38,000 स्कूल हैं, हम जब कोई काम करते हैं तो एक चीज़ को देखते हैं, इधर उधर नहीं देखते। मैं आपको छोटी सी मिसाल जो मैं देख रही हूँ वहाँ पे, वो ये है कि पहले आपको पता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का बहुत चर्चा था, जैसे आजकल SDGs का बहुत चर्चा है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इंक्लूडेड 2 important goals. One, universal education, universal primary education. They said they did not talk about post-primary education, so we constructed hundreds and thousands of primary schools. Out of these 38,000 primary schools,
you will be surprised to know that 16,000 schools are one-room schools, and then there is a category of one-teacher school, and there in some cases there are two rooms. 2 रूम से ज़्यादा के स्कूल बहुत कम हैं जो हमारे सिंध के अंदर हैं. वो हैं कि जो डोनर्स ने बनाए हैं. जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो आमतौर पे 2 रूम स्कूल हैं. मल्टी ग्रेड टीचिंग है. बट एब्सेंटीज़म जो है वो टीचर्स का और बच्चों का दोनों का ही एक प्रॉब्लम है. ना बच्चे आते हैं ना टीचर्स आते हैं. टीचर्स का एब्सेंटीज़म अब कुछ बेहतर हो गया है जब से बायोमेट्रिक और इस तरह की सख्तियां की गई हैं, तो ये थोड़ा सा उससे बेहतर हो गया है. एनरोलमेंट की अगर आप बात करें तो ऑल टुगेदर 5.2 मिलियन रिकॉर्ड किए हुए हैं कि ये बच्चे एडमिटेड हैं इन सारे स्कूलों के अंदर. मैं सिर्फ सरकारी स्कूलों की बात कर रही हूँ, जो पब्लिक स्कूल्स हमारे हैं. अब वो 5.2 मिलियन जो हैं उसके अंदर 3 पॉइंट समथिंग लड़के हैं और 2 पॉइंट समथिंग जो हैं वो लड़कियां हैं. तो ये जो जेंडर गैप है ये भी बड़ा प्रोनाउंस्ड है. अब अगर हम देख लें कि नंबर से हमें क्या समझ में आ रहा है, तो एक तो हमें ये समझ में आ रहा है कि सेकेंडरी एजुकेशन की जो ज़रूरत है उसको अभी तक पूरा नहीं किया गया, बिल्कुल पूरा नहीं किया गया. कोशिशें हो रही हैं, स्कूल्स अपग्रेड हो रहे हैं, लेकिन स्टिल इट इज़ अ सीरियस इशू. फिर अगर आप ये देखें कि कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इस वक्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों की भी बड़ी उसका ज़िक्र होता है कि कितने सारे बच्चे हैं आउट ऑफ स्कूल जो कहीं नहीं जा रहे या गए थे और फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल गए और फिर दोबारा वो नहीं जा रहे. और ये भी बहुत सीरियस इशू है. आउट ऑफ स्कूल के ऊपर सर्वेज अभी नहीं हुए हैं, थोड़ी बहुत मालूमात हैं. मोस्टली आउट ऑफ स्कूल के कैलकुलेशंस एरिथमेटिक से होते हैं कि इतने बच्चे इस कोहॉर्ट में पैदा हुए हैं, इतने बच्चे हैं आबादी के अंदर, इतने स्कूल में रजिस्टर्ड हैं, इतने मदरसे में रजिस्टर्ड हैं, इतने प्राइवेट में रजिस्टर्ड हैं, तो बाकी बच्चे आउट ऑफ स्कूल. मगर वो आउट ऑफ स्कूल बच्चे कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्यों नहीं जाते, ये मालूमात जो हैं वो हमारे इसमें बहुत कम है. तो मैं आपको ये बता रही थी कि एनरोलमेंट. और फिर अगर आप टीचर्स को देखें कि इतने स्कूल 40,000 जब हमारे स्कूल हैं तो टीचर्स हमारे कितने हैं, तो टीचर्स हमारे शायद 1,70,000 के करीब टोटल टीचर्स हमारे बनते हैं. 1,70,000. जो एक और यूनिक फीचर है हमारे सिनेरियो का वो ये है कि 1,70,000 अगर हमारे पास टीचर्स हैं तो उसमें से सिर्फ 1/3 ख़वातीन हैं, which usually does not happen. ये समझा जाता है कि ये आप प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों को अगर देखें तो वहाँ ख़वातीन टीचर्स की अक्सरियत है. अब यहाँ हमारे साथी यहाँ बैठी हुई हैं TCF से आई हुई. TCF में उनका क्लेम है कि 100% ख़वातीन टीचर्स हैं, लेकिन हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर I don't know what the reasons are. हमारी रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ हैं या कुछ मुख्तलिफ तरह के लोग इम्तहान देते हैं, मगर सारी कोशिशों के बावजूद जो ख़वातीन हैं वो बहुत कम है. तो अगर इसमें से और नंबर्स को अगर हम देखें तो आपको ये पता चलेगा कि 8वीं जमात 73% बच्चे, मैंने कोई रिसर्च स्टडी देखी तो मैं हैरान हो गई कि 73% जो बच्चे हैं वो 8वीं जमात से ऊपर नहीं जाते, वो 8वीं तक छोड़ देते हैं ना. और 8वीं तक का भी रीज़न जो मुझे नज़र आता है इतना वहाँ काम करके, वो ये नज़र आता है कि इम्तिहान में कोई फेल ही नहीं होता. वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं ये जो स्कूल के इम्तिहान हो रहे होते हैं उसमें कोई फेल ही नहीं होता. और फिर वो 8वीं तक पहुंच जाते हैं. जब बोर्ड का इम्तिहान आता है तब वो फिर वहाँ से अपना नाम कटवाते हैं, क्योंकि दे वर नॉट देयर बट देयर नेम्स वर देयर. तो ये जो सारे मसाइल हैं. फिर अगर आप ये देख लें कि ये
हमारे जो बाकी सब सेक्टर्स हैं इसके एजुकेशन सेक्टर के, उन सब सेक्टर्स का क्या हाल है, तो वो सब सेक्टर्स का भी कोई इतना मज़े का हाल नहीं है, क्योंकि ये तो हमने एक्सेस की बात की थी. अगर क्वालिटी पे हम आएँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट टीचर्स ट्रेनिंग है. टीचर्स ट्रेनिंग के अब कुछ इदारे बने हैं, कुछ मेरा ख्याल है डोनर्स ने भी बहुत हम पे इनायत की है कि वो सब कुछ बने हैं. लेकिन हमारा एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि एक हमारा तरीका ये है कि एक काम जब हम करते हैं कोई नया, तो हम नया इदारा बनाते हैं, हम पुराने को मुड़ के नहीं देखते कि पाइट का क्या हुआ, TTIs का क्या हुआ. और TTI जो एजुकेशन के कॉलेजेस हैं उनका ये हाल है कि अभी पिछले दिनों की बात है कि दादू में 4 एजुकेटर्स थे और हैदराबाद में 33 एजुकेटर्स थे. उसका कोई रैशनल प्लान और वो सारी चीज़ें नहीं हैं. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जो school if we are talking about transforming schools, then we will have to look at all the sub-sectors, how they work together, do they work together, or they do not deliver at the time when they should be delivering. हेलो मेरे थैंक यू मैडम. अब अब्बास साहब आपसे सवाल है कि व्हेन इट कम्स टू क्लासरूम ट्रांसफॉर्म, तो कैन यू इनलाइटन अस के जी क्लासरूम्स को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है. दूसरा, आपका जो एजुकेशन सेक्टर में इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस के जी, व्हाई आर चिल्ड्रन नॉट अट्रैक्टेड टू स्कूल्स. थैंक यू. थैंक यू सादिका, आपने खासा ग्लूमी पिक्चर बताया और बहुत सारे मेरे यंग साथी जो इस वक्त सुन रहे हैं ये सुनने के बाद कहेंगे कि अच्छा ये मसाइल तो हल होने के नहीं है, let's just think of doing something else. But नहीं, this is the reverse. There is so much to do. There is so much to do. कुछ 3-4 मेजर आप समझ लें एवेन्यूज़ ऑफ थॉट मैं देता हूँ अभी. फर्स्ट, यूनिट ऑफ चेंज एट द क्लासरूम लेवल, एट द स्कूल लेवल, या हम जो भी कहें, यूनिट ऑफ चेंज हमने इनफरादी टीचर को बनाया हुआ है. अभी 2024 की स्कॉलर्स कहते हैं दैट्स नॉट फेयर. दैट्स नॉट फेयर. एक टीचर को आप यूनिट ऑफ चेंज ना बनाएं, एक स्कूल को यूनिट ऑफ चेंज बनाएं. जब तक स्कूल के अंदर में एक वेलकमिंग माहौल नहीं होगा और तमाम उसके अज्जा और उसके स्पेस में बच्चों को ओनरशिप नहीं महसूस होगी, वो चेंज का वो प्रोसेस शुरू नहीं हो सकता. अगर एक इंडिविजुअल टीचर ज़ाती तौर पे चेंज अपने सर पे लेती हैं, वो फेमिनिन जेंडर डिलिबरेटली, तो और अगर स्कूल का बकाया माहौल टॉक्सिक है, चेंज के ख़िलाफ़ है, रिजिड है, तो वो एक टीचर पे बोझ डालना या ये कहना कि आप हो जाएं ठीक, ये होगा नहीं. दिस डजंट वर्क. डैनियल सोबल ने इसके ऊपर बहुत अच्छी बात कही कि बरतानिया की हुकूमत ने डैनियल सोबल को कंसल्टेंट बनाया कि ये बच्चे स्कूल में होते हुए गैंग्स में क्यों जाते हैं, व्हाई डू दे जॉइन गैंग्स. तो डैनियल सोबल ने उल्टा सामने सवाल पूछा, आप ये बता दें कि गैंग से उन्हें क्या मिलता है जो स्कूल नहीं दे सकते. अगर स्कूल से उन्हें वही चीज़ मिल जाए तो वो नहीं जाएंगे गैंग में. तो वो फ़ौरन ही जवाब उसका सामने भी आया, ओनरशिप. ये मेरी स्कूल है, इसके दरो दीवार पे मेरा काम है, मेरी लिखाई, मेरे खत्ताती, मेरी चीज़ें दीवारों पर हैं. ये अगर हम स्कूल के ऊपर करेंगे पूरा माहौल, तब बच्चे भी अपनाएंगे कि हाँ दिस इज़ माइन, और टीचर्स भी. ये एक लाइन ऑफ थॉट. एक और बहुत बड़ा मसला जो कि मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना होगा, अब जाहिर है ये हम टू रूम स्कूल्स की बात नहीं करें, वी आर टॉकिंग अबाउट जहाँ प्राइमरी सेकेंडरी तमाम हैं. इंटर स्कूल कंपैरिजन्स के बारे में हमसे कहा गया ये जायज़ नहीं है. आप कराची ही में देख लीजिए, कराची का एक इलाका है गुलिस्तान जौहर, और सपोज़ उसी स्कूल का कोई ब्रांच है इन नॉर्थ नाजिमाबाद और लियारी साइड, सेम स्कूल सिस्टम.
آپ ان کو کمپیئر نہ کریں بیکاز آبویسلی جو آڈینس, جو بچے, جو کلچر کے بچے وہاں ہیں وہ کمپیریبل نہیں ہیں. اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ ڈو دس, آپ انٹر اسکول ایکسلنس کی امید رکھیں. یعنی اگر ایک ہی اسکول میں میتھس کی ایک ایکسلنٹ ٹیچر ہیں تو اسی اسکول میں ایک ینگ ٹیچر جو اسکول میں شامل ہوئی ہے اس کی ایکسپرٹیز اس تک کیسے پہنچے گی. اس وقت ایسی کوئی کلیبریشن کا, مینٹرنگ کا, کاؤنسلنگ اینڈ کوچنگ کا سسٹم نہیں ہے ایک ہی اسکول میں. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سم ادر اسکول. یعنی ایک بہت دلچسپ بات ہے کہ ہاؤ از اٹ کہ کلاس 4A میں مس کلثوم پڑھاتی ہے میتھس تو سب بچوں کو میتھس آ جاتی ہے, لیکن بالکل پڑوس میں کلاس 4B میں مس سکینہ پڑھا رہی ہیں تو وہ میتھس میں کمزور ہیں, مس سکینہ کمزور ہیں. تو بھائی وہ مس کلثوم کی اچھائی مس سکینہ تک کیسے پہنچے گی, اس کا انتظام تو دیٹس ویئر دا لیڈرشپ کمز ان اینڈ دیٹس ون ڈائمینشن. تیسری چیز جو کہ اپنے ینگ ریسرچرز میں کہوں گا, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا نام آیا. اب 2024 میں ایک مینیفیسٹو ریلیز ہوا ہے 30 دسمبر کو, تو اب ہم چند ہفتوں کی بات کر رہے ہیں. 30 دسمبر کو مینیفیسٹو آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اب لفظ سسٹینیبل کو ریپلیس کر دیں ریجنریشن سے. وی نیڈ ٹو ریجنریٹ, وی نیڈ ٹو تھنک آف تھنگز that grow and regrow. Then that's a brilliant thing. So sustainable development goals کا تو United Nations سے واسطہ ہے, بٹ اپنے کام میں اگر ہم یہ سوچیں how do we regenerate, تو بس یہ ریجنریٹ کے لیے آخری پوائنٹ, جو موجودہ ٹیچرز کا کوہورٹ ہے وہ ہے, اور جو ان کی محنتیں ہیں انہیں سلام. لیکن ہمیں امید رکھنا ہے کہ وہ بچے جو آج اسکول میں ہیں ان کا ایک دن, ایک مہینہ, ایک سال اتنا دلچسپ گزرے کہ وہ یہ کہیں کہ میں اپنی تعلیم حاصل کر کے دوبارہ یہاں پڑھانے آؤں گا. یہ ریجنریٹو سائیکل آن کرنے میں تو امید ہے, ورنہ جو دیگر گلوم ہے وہ ہے. ابھی کی گزارشات میری اتنی کافی. تھینک یو. بہت شکریہ عباس صاحب, دو کہ آپ نے مجھے منع کیا تھا کہ شکریہ مت کہیے گا. جی اب ہم چلتے ہیں ہنا سلیم کے پاس. ہنا, آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ٹو پروموٹ یہ جو ٹیکنالوجی فار ایجوکیشن. تو ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ہاؤ کین وی ایکچولی میک ٹیکنالوجی اینڈ افیکٹو سپورٹ فار اسکولز اینڈ ایجوکیشن سسٹم. جی شکریہ. تھینک یو فرسٹ آف آل ٹو زیبسٹ اینڈ IRC فار آرگنائزنگ دس پینل. اینڈ جو سوال ہمارا اس پینل کا, میں اسی سے شروع کروں گی کہ جب ہم ٹرانسفارمنگ اسکولس کی بات کرتے ہیں تو ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم کس کے لیے اسکولس ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں, کس کو ہم پریولیج کرتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں اسکولس ٹرانسفارمیشن کی, خاص طور پہ جب ہم ٹیکنالوجی کا کردار کی بات کرتے ہیں. تو آج کی اس کانورسیشن میں اپنے پرسپیکٹو کو دونوں کانٹیکسٹ میں گراؤنڈ کرنا چاہوں گی. ایک ہمارا اربن کانٹیکسٹ اور ایک ہمارا رورل کانٹیکسٹ, خاص طور پہ جہاں پہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی یا ایکسیس ٹو فون ڈیوائسز یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ انٹرنیٹ حاصل کر سکیں وہ نہ موجود ہو. اور وہ میں جنرلائز نہیں کرنا چاہ رہی, کچھ جگہوں پہ ابھی بھی یہ مسائل موجود ہیں. تو میں 3 پرنسپلز یا تجاویز سجیسٹ کرنا چاہوں گی. پہلا یہ کہ ٹیکنالوجی should be used as a tool to enhance teaching but not replace teachers. Second, tech solutions should be designed for inclusion and not exclusion. And third is that technology has to focus on effectiveness along with efficiency when we think about reaching all children in this country. تو جب ہم پہلے پرنسپل کی بات کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں ہمیں ریپلیس نہیں کرنا ٹیچرس کو, تو اس میں ریکال کرنا چاہوں گی اپنا وہ ایگزامپل جہاں میں نے اپنی جو ٹیچنگ یا ایجوکیشن کا آغاز ٹیچ فار پاکستان فیلو کے ذریعے کرا, جس میں نے 2 سال ایک پبلک اسکول میں پڑھایا. اور کچھ سالوں بعد ہم نے 10 سالوں بعد جا کے نہ صرف میرے بچے جن کو میں نے پڑھایا تھا بلکہ اور بھی فیلوز جنہوں نے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا تھا ان سے جا کے پوچھا
کہ اب یہ 10 سال گزر گئے ہیں, تم لوگ اپنی ایک لائف ٹریجیکٹری, کریئر, ایجوکیشن کے پاتھ پہ کھڑے ہو, وہاں پہ کون سی چیزیں ہیں جو تم لوگ کو ابھی بھی یاد ہیں جو کلاس روم میں تم لوگوں نے سیکھیں؟ تو جو جواب ان کی طرف سے آیا, ہاں ہم انگلش, میتھ وغیرہ تو کام آتا ہے, لیکن ہمارے ٹیچرز نے ہمیں یہ سکھایا کہ یہ ریئلائز کروایا کہ جو تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے وہ کوالٹی والی ہونی چاہیے. یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو تبھی آپ ڈیزرو کرتے ہیں. سو دیٹ ریئلائزیشن that they deserve a quality education came from that connection with their teachers. Then they also talked about how when their teachers spoke with their parents, تو پیرنٹس کی طرف سے سپورٹ بہتر ہو گیا, خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے. سو ایجوکیشن کا کردار نہ صرف کہ آپ امپارٹ کریں لرننگ آؤٹ کمس, بٹ آلسو ٹو انٹرپٹ دا سوشل نارمس جو آپ کو گھروں سے آ رہے ہیں, اور اس میں کس طریقے سے آپ ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں, اور وہ کردار بچوں کے لیے بہت اہم رہا, ان کے لیے لاسٹنگ رہا. سو ٹیکنالوجی ان ہیومن کنیکشنس کو نہیں ریپلیس کر سکتی, اور ان ایسپریشنس کو ہمیں تھوڑے سے بیلنس سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ جو ابھی میرا دا سٹیزنس فاؤنڈیشن کا جو ایکسپیرئنس ہے, اس میں ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں, لیکن ٹیچر ٹریننگ کے اسپیکٹ سے کر رہے ہیں, جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ ٹی سی ایف کا جو نیٹ ورک ہے وہ بہت وسیع ہے, جہاں پہ 14,000 سے زائد ٹیچرز ہیں, 3 لاکھ سے زائد بچے ہیں, ان کو ریچ کرنے کے لیے آپ کو ہر علاقے میں ایک کوالیفائڈ ٹیچر نہیں مل پاتی ہے. سو ہاؤ ڈو یو یوز ٹیکنالوجی ٹو ٹرین دیٹ ٹیچر, ایک تو فری سروس کر سکیں, پھر آن گوئنگ بیسس پہ اس کو کیسے ٹرین کر سکیں. سو اگین بیلنس از ویری امپورٹنٹ اوور ہیئر. جو دوسرا جو میری تجویز ہے یا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو ہم انکلوژن کے لیے ڈیزائن کریں, اور اس طرح سے اسکیل نہ کریں کہ ایکسکلوژن ہو. سو دا سٹیزنس فاؤنڈیشن میں ابھی ہم ایک ڈیجیٹل لرننگ ایپ کے لیے ایپ پہ کام کر رہے ہیں, جو کہ آپ فونس کے ذریعے ایکسیس کر سکتے ہیں. تو اس کو اسکیل کرنے کے لیے پہلے تو یہ سمجھنا کہ جو فیمیل ٹیچرز ہیں ٹی سی ایف میں, ان میں سے کتنوں کے پاس فون ہے, کتنوں کے پاس فون میں وہ ایپ چلے گی. جہاں وہ نہیں ایکسیس کر پائیں گی اس ایپ کو, تو آپ اسکول بیسڈ اور کیا سرور ٹیکنالوجیز پلیس کریں گے کہ جس میں وہ ایکسکلوڈ نہ ہو. دوسرا یہ کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ہم کہتے تو ہیں کہ انٹرنیٹ انفراسٹرکچر بہتر ہوتا جا رہا ہے, لیکن ابھی بھی پیچی ہوتی ہے سروس. آپ کچھ بدین کے دور دراز کے علاقوں میں جائیں, وہاں پہ آ رہے ہوں گے, کبھی آئیں گے سگنل نہیں آئیں گے. تو اس ایپ میں ہم یہ ڈیزائن کیا ہے کہ آن لائن تو آپ کو دیکھ سکیں گے آپ کانٹینٹ, لیکن آپ آن لائن کانٹینٹ کو ڈاؤن لوڈ کر کے, جو کہ پیچی انٹرنیٹ میں بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے, اس کو آپ آف لائن کنزیوم کر سکیں. سو ریئلی انڈرسٹینڈنگ کہ سب کو کیسے ریچ کرنا ہے. پھر یہ تو ٹیک ریچ ہے, پھر کیا ایپ کی زبان کیا ہوگی, انگریزی میں کریں گے, اردو میں کریں گے. سو اردو کی بھی اس میں کیپیبلٹی بلڈ کی جا رہی ہے, جس میں ٹیچرز ویڈیو کانٹینٹ اردو میں دیکھ سکیں اور اسیسمنٹس بھی اردو میں اٹیمپٹ کر سکیں. جو ٹی سی ایف کی جرنی رہی ہے جس میں اردو اور اب سندھی کی طرف ایکسپینشن ہو رہا ہے, آئی کین سی دیٹ آلسو کمنگ اپ ایز اے محاذ کہ وہ بھی اس میں ایڈ آن ہو جائے ان دا فیوچر. The third thing that I want to talk about is کہ بہت دفعہ یہ آتا ہے اے آئی has a lot of potential, a lot of things have been become more efficient, but بہت دفعہ ہم effectiveness کا خیال جو ہے اپنے ذہن سے نکال دیتے ہیں. جب ڈیجیٹل ٹیچر ٹریننگ ماڈیول کی بات کر رہے ہیں یا اس ایپ کی بات کر رہے ہیں, ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم کہیں جتنی بھی ٹیچر گائیڈز بنی ہیں اس کو آپ اس پہ ڈال دیں اور اس کو آپ لانچ کر دیں اور ٹیچرز سیکھ جائیں گی. لیکن دا ہارڈر کویسچن از کہ ٹیچرز بہتر طور پہ کیسے سیکھتی ہیں. ایک تو طریقہ ہے کہ انہوں نے اپنی سیلف لرننگ کی, دوسرا ہے کہ انہوں نے گائیڈڈ لرننگ کی, جس میں وہ اپنے پیئرس کے ساتھ, جو عباس صاحب مینٹور کا رول بتا رہے تھے, وہ رول کیسے انجام دیا جا سکتا ہے. ٹیچ فار پاکستان میں میں نے کوچ کا رول ایکسپیرینس کیا کہ میرا ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ میری جو ایکسپیکٹیشن ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ وہ یہیں تک پڑھ سکتے ہیں, اس کے بیونڈ نہیں جائیں گے, بٹ کوچ پش کرے کہ نہیں, یور ایکسپیکٹیشن فرام یور اسٹوڈنٹس ہیز ٹو انکریز بیکاز دیز آر دا تھنگس دیٹ یو کین
امپروو ان یور ٹیچنگ. سو وہ کردار آپ کا ان پرسن اپروچز اور پھر اس کا بیلنس کرنا ڈیجیٹل سے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سو پھر اس کی ڈیزائن ہم افیکٹونیس کے اوپر لے کے جائیں, یعنی کہ نہ کہ صرف ہم ایفیشنسیز کے اوپر فوکس کریں. ٹورڈس دی اینڈ آئی ووڈ جسٹ سے کہ اٹس ناٹ اے بائنری کہ ہم ٹریڈیشنل ٹیچنگ کو ریپلیس کر دیں ٹیکنالوجی سے, بٹ بہت تھاٹفلی سوچنا ہے کہ دونوں کو انٹیگریٹ کیسے کریں تاکہ ہم سارے بچوں کو, ساری ٹیچرس کو اور سارے کمپوننٹس آف ایجوکیشن کو ریچ کر سکیں رادر دین ایکسکلوڈ کریں. تھینک یو. بہت شکریہ ہے نا, آپ نے جو آخر میں بات کہی انٹیگریشن کی, تو وی نیڈ ٹو ری تھنک کہ جی کس طرح سے انٹیگریٹ کریں ہم اس کو. میں آگے انیسہ میمن صاحبہ جو کہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. انیسہ صاحبہ, ایز این ایجوکیشنسٹ اور سوشل ایکٹیوسٹ جب ہم بات کرتے ہیں کوالٹی ایجوکیشن کی, شیئر آف وومین ان ایجوکیشن ورک فورس, اور پھر جہاں پہ گرلس ایجوکیشن کی بات آتی ہے تو وہاں پہ چیلنجز اور اپرچونیٹیز, ہم چاہیں گے کہ اس حوالے سے آپ تھوڑی سی بات چیت کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہلو, تھینک یو رحیمہ, تھینک یو زیبسٹ اینڈ IRC. یہ اتنی ایکسپیرینسڈ باتیں ہو گئیں, صادقہ صاحبہ نے ساری چیزیں بتائیں. اب جو سوشل اور ہمارا جو کلچرل بیک گراؤنڈ ہے سندھ کا, جہاں پہ ہم ساری باتیں نیگیٹو سنتے رہتے ہیں, تو وہاں میں نے جو میری آبزرویشن ہے یا جو میں نے ریسنٹ ریسرچ کی ہے, میری وزٹنگ ہے مختلف اسکولز میں, تو وہاں مجھے بہت پازیٹیو ایک خاص طور سے گرلز ایجوکیشن میں بہت پازیٹیوٹی نظر آئی ہے, جو کہ اتنی اس کو اتنا عیاں نہیں کیا جاتا ہمارے اوپر. میں جہاں پہ کچھ تقریباً 50 یا 55 اسکولز کی میری وزٹ تھی پچھلے 3 مہینے میں نے اس کی ایک رپورٹ بنائی ہے جو میں انشاءاللہ جلدی اس کو پبلش کروں گی. تو اس میں نے دیکھا ہے کہ ایک بینچ پہ 3 بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, اور پوری کلاس میں تقریباً کوئی 100 کے قریب اتنی چھوٹی سی کلاس ہوتی ہے. میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کہ ہمارے پاس 2 روم اسکول ہیں یا 3 رومز اسکولز ہیں, لیکن جو بھی اسکولز ہیں اس میں بچیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور ولنگلی وہ بچیاں پڑھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہمارا کیونکہ سسٹم اس طرح کا ہے کہ ان کو اپارچونیٹیز نہیں ہے. ایک تو مین مسئلہ تو غربت کا ہے کہ وہ بیچاریاں, مطلب گرمی ہے, پنکھا نہیں ہے, باتھ روم نہیں ہے, واش روم نہیں ہے, اسکول میں باؤنڈری وال نہیں ہے. تو وہ سیکیورٹی کی وجہ سے وہاں کے جو ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ الاؤ نہیں کرتے, کیونکہ کلچرلی بچہ لڑکیاں جو ہیں وہ جو سسٹم ہے ہمارا پیدر شاہی سسٹم کہہ لیجئے اس کو, اب ہم اس کو بھی نہیں روتے. لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک اسکول کو باؤنڈری وال تو دیجئے کہ وہ سیکیور تو ہو. بچی اندر آنے کے بعد وہاں پہ گدھا گاڑیاں بھی کھڑی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو مینشن کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ چیزیں جو انفراسٹرکچر ہے. اور اس کے بعد ایک بات یہ ہے کہ بجٹ تو ہم نے دے دیا, اتنے بڑے بڑے بجٹس آ گئے اور اسکولز بن گئے, لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا, کوئی مانیٹر کرنے والا نہیں ہے. اب خود گورنمنٹ کے جو منسٹر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسکول اڈاپٹ کر لیجئے. تو بھئی جو اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے وہ خود کیا کر رہا ہے جو ہم اڈاپٹ کریں اور ہم اسکولوں کو مانیٹر کریں؟ تو مین تو چیز وہیں شروع ہو جاتی ہے کہ مانیٹرنگ ہی نہیں ہے. آپ نے پیسے تو دے دیے لیکن وہ کہاں خرچ ہوئے مجھے نہیں پتہ. ایک پرنسپل صاحبہ کا میں آپ کو, سیکھاٹ میں ایک اسکول ہے, ہمارا گاؤں ہے ایک مٹیاری کے قریب سیکھاٹ میں, وہاں پہ اسکول میں گئی تو وہاں کی پرنسپل سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مصیبت یہ ہے میڈم کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے, بچیاں ہیں, ٹیچرز ہیں, ٹرین ٹیچرز ہیں, میں نے ٹیچرز سے بھی ملاقات کی, لیکن ہمارے پاس ایک کلرک ہے جو یہاں بیٹھ کے سوشل میڈیا کا آفس چلاتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہوا, آئیڈینٹیفائی کیا ہوا کہ لیک آف مانیٹرنگ ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی آفیسر نہیں ہے. پھر جب آگے ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ عجیب و غریب بچوں کو چیزیں سکھا رہے ہیں کہ آپ بزنس کیسے کریں گے. اب ایک اسکول کا جو ڈومین ہے وہ تو وہاں پڑھائی کا ہے, وہاں پہ آپ کو بزنس تو نہیں سکھانا ہے. وہ بندہ جو کلرک ہے وہ وہاں اپنے آفس میں بیٹھ کے سوشل میڈیا کی ہاؤ ٹو سیل یور اینی تھنگ جو اس کو انٹرپرینیورشپ کے کلاسز دے رہا ہے.
تو یہ چیزیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو، جو ہمارا سسٹم ہے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوانٹٹی دیکھ لی، کوالٹی دیکھ لی، ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، ہم نے مرض کا پتہ چل گیا، لیکن اب اس کا علاج کس طرح کرنا ہے وہ ہمارا فرض ہے. اور ہم یہاں بڑے بڑے شہروں میں رہتے ہیں، لیکن ہم جب اندر جاتے ہیں اپنے گاؤں میں، اچھا اس میں پازیٹیوٹی کی جو میں بات کر رہی تھی اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی میرے خیال میں بہت بڑا نمبر آف پیپل اب ہم نے دیکھے ہیں جو اپنے اپنے گاؤں میں، جہاں پہ جس کا بھی بیک میں گاؤں ہے، وہ وہاں پہ اس میں اسکول ایڈاپشن بھی کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں. 35 میں نے اسکولز ایسے وزٹ کیے ہیں جہاں پہ وہ ہر چیز جو ہے وہاں کا وہ جو پڑھا لکھا بندہ تھا وہ پرووائڈ کر رہا ہے، ان کو فیسز بھی دے رہا ہے، ان کے یونیفارمز بھی بنا کے دے رہا ہے، ان کو وہ بکس بھی لے کے دے رہا ہے، کاپیز اور پینسلز بھی لے کے دے رہا ہے. تو یہ جو چینج ہے یہ بہت ہی امپریسو ہے، لیکن اس کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا. ہم صرف دیکھتے ہیں کہ اتنے NGO آ گئے، اتنا کام ہو گیا، اتنا گورنمنٹ نے دے دیا، لیکن جو چیزیں وہاں بہتر ہوئی ہیں ان کو ہم لوگ ہائی لائٹ نہیں کرتے. تو کلچرلی اور سوشلی، کیونکہ میں یہ کام اب دیکھ رہی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمارا تھوڑا سا سیریسنیس ہو جائے تو ہم یہ مانیٹرنگ سسٹم اس طرح رکھیں اور گورنمنٹ کو پریشرائز کریں کہ آپ بجائے اسکول ایڈاپشن کے جو اپنے الیکٹڈ نمائندے ہیں ان سے کہیں کہ وہ اپنا کوئی ایسا اس طرح کا سسٹم رکھیں کہ وہ مانیٹرنگ کریں، یا بجائے اڈاپٹ کر کے پھر وہی سو جائیں گے اور اس کے بعد ہم پھر وہی روتے رہیں گے کہ ہمارا سسٹم خراب ہے یا اور چیزیں جو ہیں وہ ہم نہیں سدھار پا رہے ہیں. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ہم بہت اچھی سچویشن میں ہیں، کیونکہ لڑکیاں جو ہیں وہ پڑھ لکھ گئی ہیں، لڑکیوں میں شوق ہے، لیکن سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. بہت شکریہ انیسہ میمن صاحبہ کہ آپ نے ہمیں ایک پازیٹیو ایکسپیکٹ جو ہے وہ بھی ہمیں دکھایا کہ کس طرح سے لوگوں نے اسکولس کو اڈاپٹ کیا ہے. دے آر ٹرائنگ ٹو کنٹریبیوٹ. آئی ریممبر کہ سندھ کے ایسے بہت سارے دیہی علاقے ہیں جہاں پہ اسکول بہت دور ہیں، تو لوگوں نے ٹرانسپورٹیشن کا ارینجمنٹ بھی کیا ہوا ہے تاکہ بچے اسکول جا سکیں. کچھ دن پہلے کانفرنس میں میڈم صادقہ کو میں نے سنا، دیٹ واز کوائٹ انسپائرنگ کہ جی شی انفارمڈ کہ جی بچے پڑھنا چاہتے ہیں. ایک پازیٹیو ایکسپیکٹ جو سندھ کا ہے وہ یہ ہے جی کہ بچے پڑھنا چاہتے ہیں اور والدین پڑھانا بھی چاہتے ہیں. اب نمبر آف اسکولز اور کوالٹی آف ایجوکیشن کو فردر ہمیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور بات جو آپ نے مانیٹرنگ کے حوالے سے کہی، میرے خیال میں کہ گورنمنٹ کا سسٹم تو ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن شاید وہ سسٹم اتنا کیا کہتے ہیں کہ ڈیوائس نہیں ہے، اسٹرینتھننگ نہیں ہے کہ جی وہ کوالٹی ایجوکیشن کو یا جو ٹیچر کی اٹینڈنس ہے وہ اس کو انشور کر سکے. ہمارے پاس ایک اور بہت بڑی فورس ہے جو کہ انڈر یوٹیلائز ہے، دیٹ از لوکل گورنمنٹ سسٹم. دیکھیں آپ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 پر 2015 کو اگر دیکھیں تو اس میں امینڈمنٹس کلیئرلی شو کرتی ہیں کہ دے ول بی ایکچولی کنٹریبیوٹنگ ٹو جو سوشل سروسز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن کا یا ہیلتھ کا جو سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے میں اپنا کلیدی رول پلے کر رہے ہوں گے. تو ہمیں ذرا سا گورنمنٹ کو انفلوئنس کرنے کی ضرورت ہے کہ جی ان کو کچھ ریسورسز دیے جائیں تاکہ وہ لوکل لیول پہ جو ان کا رول بنتا ہے وہ رول کو بہتر طریقے سے ادا کر سکیں. گوئنگ فارورڈ میں چاہوں گی کہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹرانسفارمنگ اسکولز، اس کے حوالے سے ہمارے جو پینلسٹ ہیں اگر وہ کچھ ریکمنڈیشنز پٹ فارورڈ کرنا چاہیں جی کہ کس طرح سے چیلنجز کی ہم نے بہت زیادہ بات کی، تھوڑی بہت ہم نے ایک پازیٹیو اسپیکٹ کو بھی دیکھا، لیکن ریکمنڈیشنز ہم کیا دینا چاہیں گے ان سارے کی اسٹیک ہولڈرز کو جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کوالٹی ایجوکیشن کو انشور کریں، جو ایکسیس ٹو اسکول ہے اس کو انشور کریں، اور جو رائٹ ٹو چائلڈ ٹو ایجوکیشن ہے اس کو انشور کریں. میں میڈم صادقہ سے گزارش کروں گی کہ اگر وہ کچھ ریکمنڈیشنز پٹ فارورڈ کریں. بہت شکریہ. یہاں بات جو ہے وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی ہے. جو ڈیمانڈ فار ایجوکیشن ہے وہ میرا خیال ہے جو لوگ جاتے رہتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ کتنی تیزی سے وہ بڑھ رہی ہے، لیکن میں مشورہ دوں گی کہ جو نہیں بھی جاتے وہ جا کے اور ذرا انٹیریئر میں جا کے بات کریں. مطلب خطرناک حد تک
لڑکیاں اور لڑکے ایمبیشس ہو گئے ہیں. لڑکیاں تو بہت ایمبیشس ہیں, ان کو لگتا ہے کہ وہ اپنی دنیا بدل سکتی ہیں. آپ اگر ان کو ایک نان فارمل ایجوکیشن کا لٹریسی کا کورس کرا دیں, 30 مہینے کا پرائمری کا کورس کرا دیں, تو انہیں لگتا ہے کہ اب تو بس ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن ان کی ظاہر ہے جب دوسری جانب سے جو ڈیوٹی بیئررز ہیں, جب وہ اپنی ڈیوٹی کو اس طرح نہیں لیتے جس طرح رائٹ ہولڈرز ڈیمانڈ کرتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے مایوسیاں ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے میں ایک نان فارمل ایجوکیشن کا ہمارا سینٹر تھا, اس پہ میں گئی اور میں نے دیکھا کہ 30 لڑکیاں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, اور 30 لڑکیاں جو تھیں, میں نے کہا کہ میں نے آج تک کسی اسکول میں کے کسی کلاس میں 100% اٹینڈنس نہیں دیکھی. ہمیشہ 5 غائب 6 غائب اوپر لکھا ہوتا ہے بورڈ کے اوپر. یہاں 30 کی 30 بچیاں بیٹھی ہیں, اور وہ بچیاں بھی نہیں تھیں, وہ 17 سال تک کی لڑکیاں تھیں, کافی بڑی لڑکیاں تھیں, ان میں سے کئی کافی شادی شدہ لڑکیاں تھیں. تو جب میں نے پوچھا کہ تم میں سے کتنوں کی شادی ہوئی ہے, تو کوئی 11 لڑکیاں کھڑی ہو گئیں. تو بڑا مجھے رحم آیا کہ چھوٹی چھوٹی سی تو تھیں وہ. تو میں نے یوں ہی سوال ان سے یہ پوچھا کہ یہ بتائیں کہ اگر یہ سینٹر آپ کی شادی سے پہلے بنتا تب بھی آپ کی شادی چھوٹی عمر میں ہو جاتی؟ تو ایک دوسری لڑکی کھڑی ہوئی, اس نے کہا میڈم میری شادی اس گرمی کی چھٹیوں میں, اس گرمیوں میں ہونے والی تھی, لیکن جب یہ سینٹر بنا تو میرے ماں باپ نے کہا کہ ہماری بچی کی پہلے تعلیم مکمل ہو پھر ہم کریں گے شادی. تو یہ جو اس کی وجہ سے جو یہ جو سینٹر کھل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ گاؤں کی لڑکیاں ٹیچر بن گئی ہیں, گاؤں کی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں, آگے ان کو کچھ نظر آ رہا ہے, اس سے ایک رائزنگ ایکسپیکٹیشنز کا ایک انقلاب سا آ رہا ہے. اور اسی سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اتنا شوق ہے ان کا تو یہ مایوسی میں بدل جائے. کیونکہ جو سپلائی سائڈ ہے, سپلائی سائڈ پہ کچھ باتیں میں نے کہیں, کچھ باتیں میں نہیں کہنا چاہوں گی, کچھ باتیں آپ کو بھی معلوم ہے, کچھ اوروں کو بھی معلوم ہے, لیکن وہ سب سپلائی سائڈ پہ جو رکاوٹیں ہیں وہ میں پورے یقین سے کہتی ہوں, 30-35 سال گزارنے کے بعد میں کہہ رہی ہوں پورے یقین سے کہ جو پرابلم ہے وہ سپلائی سائڈ کی ہے. ہم ہوں یا سرکار ہو ہماری, ہم لوگوں کی توقعات پہ پورے نہیں اتر رہے, ہم وہ ان کو نہیں دے رہے کہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے اور جو ان کا حق ہے. تو یہ اس کو ہمیں کسی نہ کسی طرح سے بدلنا ہوگا, ورنہ بہت اس کے برے نتائج بھی ہو سکتے ہیں. کہ ظاہر ہے آپ خواب دکھائیں کسی کو اور پھر اس کے بعد آپ اس سے کہیں کہ بھئی اب کچھ نہیں ہو سکتا, تو پھر کیا لوگوں پہ گزرے گی. تو یہ اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جو ہو سکتی ہیں. چھوٹی چیزوں سے دیکھیے, پالیسیز جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری حکومت نے خاص طور سے سندھ میں بہت اچھی بنائی ہیں, مگر پالیسیز کی کوئی اونرشپ نہیں ہے. جنہوں نے بنائی ہیں وہ بھی اس کو اون نہیں کر رہے, وہ اس کا انفورسمنٹ نہیں کر رہے. تو وہ بھی ایک طرح کی ایک لوگوں کی زندگی میں ایک الجھن سی پیدا ہوتی جا رہی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب رائٹ ٹو ایجوکیشن کا بل یہاں پہ پاس ہوا تھا اور قانون بنا تھا, تو ہم خود ایز اے سندھی, ایز اے سٹیزن آف دس لینڈ, مجھے بھی ایک بہت ہی پرائڈ محسوس ہو رہا تھا کہ بھئی ہم نے سب سے پہلے یہ قانون بنایا اور ہمارا صوبہ ایسا اور ہمارا صوبہ ویسا. میں نے 8 مہینے کے بعد اس کے بعد شہداد کوٹ میں ایک میٹنگ کر رہی تھی ایجوکیشن کے لوگوں سے. کوئی 18 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ اس قانون کے بارے میں میں نے کہا آپ کو کچھ پتہ ہے کہ کوئی قانون ایسا آیا ہے یا؟ تو انہوں نے کہا کہ کسی کو نہیں پتہ تھا. ایک صاحب نے ہاتھ اٹھایا, انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے. میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ کہنے لگے کہ کاوش میں پڑھا تھا میں نے. تو میں نے کہا یہ بتائیں آپ کے ڈپارٹمنٹ سے آپ کے کوئی سیکٹری صاحب کا کوئی خط آیا آپ کے پاس کہ جس میں مبارکباد دی گئی ہو کہ بھئی اب یہ قانون بنا ہے, اب ہم سب کو کام کرنا ہے, آپ کی یہ ذمہ داری؟
nothing of that sort happened. कोई इस तरह की कोई चीज़ ही नहीं हुई, ना उन्होंने कभी सेलिब्रेट किया. हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे कि उन्होंने इतना अच्छा कानून बनाया. तो ये कानून तो बहुत वो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज का हो, या कानून तो बहुत अच्छे अच्छे बन गए, लेकिन इन कवानीन को कौन ओन करेगा, इनको कौन इस पे कोई अमल करवाएगा या इसको एनफोर्स करेगा, वो भी पता नहीं. हमें ही करना होगा, हमें और आपको सबको. जी शुक्रिया. जी, आपने रिकमेंडेशंस का कहा है. इफ दैट्स 3 बातें. स्कूल्स, क्लासरूम्स, टीचर्स को हमने ऑब्जर्व किया ओवर द लास्ट, वही कुछ हम भी इसी दश्त की सयाही में. पहला पॉइंट, मेरे वतन में प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स में टीचिंग और टेस्टिंग का डिफरेंस लोगों के जहनों में नहीं. टीचर्स यानी हर काम या तो इम्तिहान की तैयारी के लिए है, या इम्तिहान से निपटने के लिए है, या इम्तिहान से बचने के लिए, या इम्तिहान को बाईपास करने से, पास करने से, बाईपास करने से. पहली चीज़, अब इस पर यानी मैं और महफिलों में खासी तफसील से जाता हूँ, लेकिन बहुत कुछ जो हम टीचिंग के नाम पर क्लासरूम में करते हैं वो एक्चुअली टेस्टिंग है. तो वो डिस्टिंक्शन हम समझें और इसको अपनाएं. पॉइंट 1. पॉइंट 2, लैंग्वेज. हम अंग्रेज़ी पढ़ाएं, सिंधी पढ़ाएं, उर्दू पढ़ाएं, मसला यानी ये ज़बानें पढ़नी. अनफॉर्चुनेटली 11 बरस की उम्र तक हम बच्चों को जितना लायानी, बेमानी, गैर मरबूत जुमलों पर अटकाए रखते हैं, उसके बरक्स अगर हम बामानी, मरबूत तहरीर पर डालें तो बच्चों की सलाहियत में इंतहाई तेज़ी से वो फ़र्क पड़ सकता है. मेरा पॉइंट 2 ये है कि लैंग्वेज टीचिंग पर बात की जाए, इनफरादी अल्फाज ना पढ़ाए जाएं, लायानी जुमले ना बनाए जाएं, मुज़क्कर मुअन्नस ना पढ़ाया जाए, वाहिद जमा की फहरिस्त न की जाए, अल्फाज और उनके मुश्किल माने ना बताए जाएं. जो मुश्किल अल्फाज और उनके माने. एनीवे, ये तमाम सब क्लासरूम स्टेपल्स हैं जिन्हें क्वेश्चन है कि ये हटा करके और ढंग की चीज़ की जा सकती. तीसरी चीज़, एक रूमी का जुमला है, मफ़हूम. तुम तांबे को सोना बनाना चाहते हो, मुबारक हो. मैं सोने को मिट्टी होने से रोकने की मेहनत में मसरूफ़. थैंक यू. बहुत मादरत के साथ कि हिना और अनीसा हम आपके रिकमेंडेशंस नहीं ले पाएंगे क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. तो बहुत शुक्रिया आप सारे साथियों का कि सारे हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो ट्रांसफार्मिंग स्कूल्स का एक एजेंडा है उसको कैसे हम प्रोमोट कर सकते हैं और क्या उसमें कंट्रीब्यूशन सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट उसमें कर सकती है, उस पर बातचीत की. आए हुए मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने भी पेशेंस के साथ हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको सुना और मुझे भी सुना. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, everyone. I now request President Zabist, Madam Shahnaz Wazir Ali, and Vice President Admin and HR, Mr. Imtiaz Qazi, to please come onto the stage and give the token of appreciation to our esteemed panelist. Ms. Sadika Salahuddin. Mr. Abbas Hussain. Mr. Abbas Hussain.
Ms. Hina Mohammed Salim. Ms. Anisa Maiman. And the moderator of this session, Ms. Rahima Pamar. Please remain on the stage for a group photo.